بحر منیر جو سوانح حیات حضرت پیر مہر علی شاہ پر مشتمل ہے میں لکھا ہے کہ اس میں تمام اسلامی ممالک کے رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور قادیانیت کے محاذ پر حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کو اپنا سربراہ اور نمائندہ ہونے کا اعلان کیا۔ بالکل وہی صورتحال پیدا ہوئی جو پاکستان کے وجود آنے کے وقت ہندو کفر کے مقابلے میں اسلامی سیاسی پلیٹ فارم پر پیدا ہو گئی تھی، اور یہی صورتحال آج سے 1400 سال قبل کیسر روم کے علاوہ اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کے خطرے کے وقت پیدا ہوئی تھی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومی سلطنت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اندرونی اختلافات کے پیش نظر اسلامی سلطنت پر حملہ کیا گیا تو سب سے پہلا سپاہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہوگا۔ چنانچہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ وعدے کے مطابق 24 اگست 1900 کو لاہور پہنچ گئے اور کئی دن مرزا قادیانی کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آیا۔ یوں چشم فلک نے جاء الحق و زاہق الباطل و ان الباطل کان زہوقا کا عظیم الشان مظاہرہ ملاحظہ کیا۔ وہاں موجود ہر شخص کو یقین تھا کہ قادیانی بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پر پہنچ جائے گا، مگر اسے حق کے رعب نے مقابلے پر آنے کی اجازت ہی نہ دی۔ اس کی جگہ ایک مطبوعہ اشتہار لاہور میں تقسیم کرا دیا کہ پیر صاحب مقابلے سے بھاگ گئے ہیں۔ جو لوگ بچشم خود پیر صاحب کو لاہور میں دیکھ رہے تھے وہ بازبان حال کہہ رہے تھے مگر نبوت و امامت کے جھوٹے دعویدار کو اب قدم باہر نکالنے کی جرات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو مرزا قادیانی کا ایک زرد رنگ اشتہار جو بازبان حال مرزائی حزینت اور زرد روئی کی شہادت دے رہا تھا بلا تحریف نکلا، جس میں لکھا تھا کہ پیر صاحب نے ہمارا طریق فیصلہ منظور نہ کیا اور چال بازی کی۔ اس کے بعد ایک اور اعلان بھی شائع کیا جس کا عنوان آخری ہیلہ تاریخ طبع 28 درج تھی، لیکن یہ لاہور میں پیر صاحب کی مراجعت کے کئی دن بعد تقسیم ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب پیر صاحب کے مرید اور ہم مشرب شہرت دے رہے ہیں کہ پیر صاحب تو بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے لاہور میں پہنچ گئے تھے مگر مرزا بھاگ گیا۔ حالانکہ یہ باتیں خلاف واقعہ ہیں، بلکہ خود پیر صاحب بھاگ گئے ہیں۔ میں بہرحال لاہور پہنچ جاتا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر پشاور کے جاہل سرحدی پٹھان پیر صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایسے ہی لاہور کے اکثر سفلا اور کمینہ طبع لوگ گلی کوچوں میں کتوں کی طرح گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، اور نیز مخالف مولوی بڑے جوش و واز سے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ تو اس صورت میں لاہور جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے؟ اس فتنہ اور اشتعال کے وقت میں بجز شہر کے رئیسوں کی پوری طرح کی ذمہ داری کے لاہور میں قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔ اس کا حوالہ ہے تبلیغ رسالت جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139۔ اس اعلان سے متعلق منشی الہی اکاؤنٹنٹ لاہور نے جو سالہ سال تک مرزائی رہنے کے بعد مرزائیت سے تائب ہوئے تھے کتاب عصائے موسیٰ میں لکھا، جب مرزا قادیانی لاہور آنے سے ایسے ہراساں و تراساں تھے تو اول خود ہی اشتہار دے کر اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ مرزا قادیانی نے خود ہی تو تمام دنیا کو مقابلے کے لیے بلایا اور اشتہار پر اشتہار شائع کی، اور جب آپ کے حکم کی تعمیل میں حضرت پیر مہر علی شاہ اور دوسرے حضرات جمع ہوئے تو فرمانے لگے کہ ایسے مزمے میں جانا تو گویا آگ میں کود پڑنا ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ اللہ کے مرسل تو سچ مچ دہکتی آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن حفیظ حقیقی یعنی اللہ عز و جل نے انہیں ہر طرح سے محفوظ رکھا، لیکن آپ محض خیالی اور مجازی آگ میں قدم رکھنے سے بھی ڈر گئے جو خود بدولت ہی کی سلگائی ہوئی تھی۔ سچا مومن تو خیر الحافظین کے حفظ و امن اور اس کی نصرت بخشوں کا بھروسہ کر کے ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن منافق لوگ اس طرح قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی کو لاہور آنے کی جرات نہیں ہوئی، لیکن ہر کس و ناکس کو مرزا قادیانی کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ اگر میں حاضر نہ ہوا تب بھی کاذب سمجھا جاؤں گا۔ عصائے موسیٰ صفحہ نمبر 421 اس بات کا حوالہ ہے۔ المختصر یہ کہ مرزا نے مناظرہ کی جگہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے گھڑے، جیسے 22 اگست کے اشتہار میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں نے سرحدی پٹھانوں کے خوف سے لاہور کا رخ نہیں کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد رسالہ اربعین میں یہ لکھ مارا
اگر پیر مہر علی شاہ منقول مناظرہ اور بیعت کی شرط نہ رکھتے تو اگر لاہور اور قادیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن بھی ہوتے تو تب بھی میں لاہور پہنچتا اور ان کو دکھلاتا کہ آسمانی نشانی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد 15 دسمبر 1900 کو مرزائیوں کی طرف سے شکوہ ہوا کہ بوصف اس کے کہ اس معاملے کو 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر اب تک پیر مہر علی شاہ کے متعلقین سب و شتم سے باز نہیں آتے اور ہر ہفتے میں کوئی ایسا اشتہار پہنچ جاتا ہے جس میں پیر مہر علی شاہ گولوی کو آسمان پر چڑھایا ہوتا ہے اور مجھے گالیاں دی ہوتی ہیں اور میری نسبت کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے کس قدر ظلم کیا کہ پیر مہر علی شاہ جیسے مقدس انسان بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے صوبہ سفر اٹھا کر لاہور پہنچے مگر یہ شخص اس بات پر اطلاع پا کر کہ در حقیقت وہ بزرگ نابغہ زمان اور علم معارف قرآن میں لسانی روزگار ہے اپنے گھر کی کسی کوٹری میں چھپ گیا، ورنہ پیر مہر علی شاہ کی طرف سے معارف قرآنی کے بیان کرنے اور زبان عربی کی بلاغت دکھلانے میں بڑا نشان ظاہر ہوتا۔ بہرحال مرزا قادیانی نے مقابلے سے فرار کرنے کے متعلق اپنی طرف سے 2 گنا صفائیاں پیش کیں جو کہ بتائی جا چکی ہیں، لیکن عجب نہیں کہ اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہو اور شاید وہی حقیقی وجہ ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی نے تحفہ گولویہ صفحہ نمبر 9 خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 49 میں لکھی ہے کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ یوں 25 اگست کا دن بھی گزر گیا اور 26 اگست کا دن بھی چلا گیا مگر مرزا صاحب کو نہ آنا تھا اور نہ آئے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود مرزا صاحب کو لاہور لانے میں ناکام ہو گئے۔ بالآخر 27 اگست کو بادشاہی مسجد لاہور میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی صدارت میں مسلمانوں کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا جس میں تمام مسالک کے علماء کرام مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ چنانچہ اس عظیم الشان فتح کی یاد میں گولڑا شریف میں ہر سال باقاعدگی سے عالمی خاتم النبیین کانفرنس منعقد ہوتی ہے جس میں ملک بھر سے تمام مسالک کے جید علماء و مشائخ اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو شرکت اور خطاب کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ اجتماع اتحاد بین المسلمین کا فقید المثال مظاہرہ ہوتا ہے جہاں دنیا بھر سے ہر مسلمان شرکت کر سکتا ہے۔ تو بہنوں آپ سب کو بھی دعوت عام ہے۔ اسی طرح 25 تاریخ کی نسبت سے ہر مہینے کی 25 تاریخ کو بھی ہمارے ادارے کے سربراہ محترم علامہ خدا بخش صاحب کے زیر نگرانی ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے جہاں پاکستان بھر سے علماء کرام اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، جبکہ اس 21ویں سالانہ عالمی خاتم النبیین کانفرنس منعقدہ 25 اگست 2014 بمقام گولڑا شریف میں اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہمیں تمام تر مسلکی اور فرقہ روایت، سیاسی اختلافات، گروہی لسانی تعصبات کو ترک کر کے باطل قوتوں کے سامنے ملی وحدت کے ساتھ سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس اعلامیہ کے پیش نظر ہم تمام بہنوں کو مسلکی اختلافات کو پس پشت رکھ کر قادیانیت جیسے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پیر مہر علی شاہ قدس السرا کا فیضان امت مسلمہ پر جاری رکھے اور ہر فرد مسلم کو تحفظ ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔